الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان یہ چل رہا تھا کہ کبھی کلام کو خلاف مقتضی ظاہر کے مطابق لایا جاتا ہے، کبھی منکر کو غیر منکر کے درجے میں، اور کبھی غیر منکر کو منکر کے درجے میں۔ اس طرح کی کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب اس کے بعد اسناد کا تعلق آیا، اسناد کے بیان کریں گے۔ ثم الاسناد مطلقا سواء کان انشائیا او اخباریا، پھر اسناد مطلقا، خواہ وہ اسناد انشائی ہو یا اخباری ہو، منہ حقیقت عقلیہ و مجاز، ان میں سے حقیقت عقلیہ بھی ہیں اور مجاز بھی ہیں۔ کیا ہے حقیقت عقلیہ؟ اسناد کیسی ہوگی؟ یا تو حقیقت عقلیہ کے طور عقلی ہوگی، یا کیا ہوگی؟ مجاز کے طور پر ہوگی۔ ہاں، مجاز عقلی یا حقیقی عقلی ہوگی یا مجاز عقلی ہوگی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہاں دیکھیں کہ انشائی، اسناد انشائی ہو یا خبری، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ اسناد انشائی ہو یا خبری، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، سب حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی۔ صحیح ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں شارح نے یہاں پر جو یہ فرمایا سواء کان انشائیا او اخباریا، یہ جو ہے لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہاں پر اشارہ کرنا یہ مقصود ہے کہ مطلقاً لا کر کے یہ کرنا کہ مطلق اسناد کی تقسیم کرنا مقصود ہے، خاص طور پر اسناد خبری کی تقسیم کرنا مقصود نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے یہاں پر؟ اسناد خبری کی تقسیم کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا سواء کان انشائیا اور اخباریا لا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں مطلق لائنی اسناد مطلق اسناد کی تقسیم کرنا مقصود ہے، خاص طور پر اسناد خبری کی تقسیم کرنا مقصود نہیں یہاں پر۔ سواء کان انشائیا و اخباریا، خواہ وہ اسناد کیا ہو، اخباری ہو یا انشائی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں انشائیا اور اخباریا، یہاں خواہ وہ انشائی ہو یا اخباری۔ اب یہاں پر جب انہوں نے انشائیا و اخباریا کہا تو اس سے ایک طرح سے گویا کہ ایسا لگا کہ یہاں پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی، حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی اسناد تام کے ساتھ مخصوص ہے، اسناد تام کے ساتھ مخصوص ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے یہ اسناد انشاء اور اخبار دونوں اسناد تام میں کے وصف ہوتے ہیں، ایسے ہی جو ہے انشاء اور اخبار جو ہیں اسناد ناقص کے بھی کیا ہوتے ہیں، فرد بنتے ہیں۔ اسناد تام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اسناد ناقص میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا مصدر کی اسناد کر دی جائے فاعل کی طرف، یا مصدر کی اسناد کی جائے مفعول کی طرف، تو کہہ رہے ہیں سواء کان انشائیا و اخباریا، خواہ وہ انشائی ہو یا اخباری، منہ حقیقت عقلیہ، ان میں سے ایک حقیقت عقلی۔ اچھا، یہ جواب کیا ہوگا اس کا؟ یہاں یہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ انشائیا اور اخباریا، جب یہ لفظ لائے تو یہاں یہ پیدا ہوا کہ خواہ وہ اسناد انشائی ہو یا اخباری۔ اب یہ کہا کہ حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی اسناد تام کے ساتھ خاص ہیں۔ ایسا ہوا کہ حقیقت عقلی اور مجاز عقلی اسناد تام کے ساتھ خاص ہیں، حالانکہ یہ دونوں انشاء اور اخبار یہ دونوں اسناد تام کے وصف نہیں ہیں، بلکہ اسناد ناقص میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا اسناد ناقص کیسے ہوتی ہے؟ مصدر کی اسناد کر دیں فاعل کی طرف، جیسے اعجبنی ضرب زید، اعجبنی ضرب زید امرن، مجھے زید کا مارنا سے تعجب ہوا، مصدر کی اسناد کر دیں فاعل کی طرف، اسناد ناقص ہوتی ہے۔ اسی طرح اعجبنی انبات اللہ الربیع، اعجبنی انبات اللہ الربیع، اللہ کے سبزی اگانے سے مجھے اچھا لگا۔ یہ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ حقیقت عقلی، دونوں میں اسناد کی گئی فاعل کی طرف، مصدر کی اسناد فاعل کی طرف حقیقت عقلی، اور مصدر کی اسناد کر دی گئی اس کے فاعل حقیقی کی طرف، جیسے انبات اللہ البقلہ، اللہ کا سبزی اگانا، فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب کسی فعل کی اسناد اس کے فاعل حقیقی کی طرف کی جائے تو اسناد حقیقی ہوتی ہے۔
اور اگر کسی کی اسناد کر دی جائے کسی دوسرے کی طرف، جیسے جرن نہرو یا انبات الربیع البقلہ، اب ربی کا جو ہے سبزی اگانا، یہاں کون سی ہو گئی؟ مجازی ہو گئی۔ تو اب یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں اوپر کی یہاں پر حقیقت عقلیہ ہے، اور دوسری دونوں مثالوں میں جرن نہرو اور انبات الربیع البقلہ، ربی نے سبزی اگائی، ربی تو اگاتا نہیں حقیقت۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ان میں مصدر کی اسناد فاعل کی طرف کی گئی ہے، اور اس میں اسناد مجازی ہے۔ اوپر والی مثالوں میں جیسے کون سی میں؟ انبت اللہ اعجبنی انبات اللہ، اللہ کے سبزی اگانا نے، اعجبنی مصدر، اعجبنی انبات، انبات آیا مصدر، اس کی اسناد کی گئی ہے فاعل حقیقی کی طرف، تو حقیقت عقلیہ ہے۔ اسی طرح اعجبنی ضرب زیدن، ضرب کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، فاعل حقیقی ہے۔ تو جب فاعل حقیقی کی طرف اسناد کی جائے حقیقت عقلیہ ہوتا ہے، اور جب فاعل مجازی کی طرف اسناد کی جائے تو وہ مجاز عقلی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں صورتوں میں کہا کہ اخبار اور انشاء یہ جو ہیں صرف اسناد تام کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں، بلکہ اسناد ناقص میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن مصنف نے یہاں پر انشائی اور اخباری سے شارح کی جو مراد ہے وہ اسناد ہے جو جملہ خبریہ میں ہو، خواہ وہ اسناد تام ہو خواہ وہ ناقص ہو، لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس جو اسناد کون سی مراد لی انہوں نے؟ اسناد سے مراد وہ لیے جو اسناد جملہ خبریہ میں ہو۔ اب جملہ خبریہ میں آنے والی اسناد خواہ وہ تام ہو یا ناقص ہو، انشائی والی مراد وہ نہیں لی انہوں نے، جیسے انہوں نے سکاکی نے دوسری مراد لی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسناد جو انشائیہ ہو، اسناد ہے جو جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں ہو، خواہ وہ اسناد تام ہو یا ناقص ہو۔ لہذا اعجبنی ضرب و زیدن والی مثالوں میں جو ناقص والی ہے وہ والی بھی شامل ہو جائے گی اس میں، اور جو تام ہے وہ تو ہے ہی شامل۔ کہہ رہے ہیں سواء کان انشائیًا، خواہ وہ انشائی ہو یا اخباری، منہ حقیقت عقلیہ لم یقل اما حقیقت و اما مجاز۔ مصنف نے یہ کہا ان میں سے حقیقت عقلیہ بھی ہے اور ان میں سے مجاز عقلی بھی ہے، یہ کیوں نہیں کہا اما حقیقت و اما مجاز؟ ثم الاسناد اما حقیقت و اما مجاز، یہ کہنا چاہیے تھا۔ عام طور پر ایسے ہی اشارے لاتے ہیں، اسناد یا تو حقیقت ہوگی یا عقلی مجاز ہوگی، لیکن مصنف نے کہا منہ حقیقت و عقلیہ، صحیح ہے، عقلیہ و منہ مجاز۔ اس کا لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس طرح کا جو لا یہاں پر منہ حقیقت عقلیہ و منہ مجاز کہہ کر کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ تعبیر کہنا اس لیے کر رہے ہیں یہ کہ شارح فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسناد ان دو قسموں میں منحصر نہیں ہے۔ کس میں؟ اسناد ان دو قسموں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اسناد کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو نہ حقیقت ہوتی ہے نہ مجاز، اس لیے انہوں نے منہ حقیقت عقلیہ و منہ مجاز کا۔ اگر اما حقیقت اما مجاز کہہ دیتے تو وہ ایسی ایک قسم نکل جاتی جو نہ حقیقت بنتی ہے نہ مجاز بنتی ہے ان کے نزدیک۔ حالانکہ مسکاکی کے نزدیک جو ہے اسی طرح کی ہے کہ دو ہی قسمیں ہوں گی، یا تو حقیقت ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں مصنف نے منہ حقیقت عقلیہ کہا، لم یقل اما حقیقت و اما مجاز، اما حقیقت و اما مجاز نہیں کہا، لأن بعض الاسناد عنده ليس بحقیقت ولا بمجاز، اس لیے کہ ان کے نزدیک جو ہے بعض اسناد ایسی ہوتی ہے نہ حقیقت ہوتی ہے نہ مجاز ہوتی ہے۔ اب منہ کہہ دیا تو اس میں سے یہ دو آ گئی، جیسے ہمارا قول الحیوان جسم والانسان حیوان، حیوان جسم ہے اور انسان حیوان ہے، یہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ نہ تو حقیقت ہے نہ مجاز ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ اسناد میں جہاں مسند فعل، جہاں مسند نہ فعل ہو نہ معنی فعل ہو، مسند جہاں نہ فعل ہو نہ معنی فعل ہو تو وہاں اسناد نہ حقیقت ہوتی ہے نہ مجاز۔ اور یہاں دیکھ لیں انسان جسم حیوان، نہ فعل ہے نہ معنی فعل ہے۔ یہ تو یہاں کہہ سکتے ہیں الانسان حیوان، الحیوان جسم والانسان حیوان، یہ دونوں نہ تو ان کے نزدیک حقیقت ہیں اور نہ مجاز۔ اور ایسی ہر وہ جہاں میں اسناد میں جہاں مسند جو ہو نہ فعل ہو نہ معنی فعل، معنی فعل کیا بتائے تھے؟ مصدر وغیرہ، تو وہاں پر بھی نہ حقیقت ہوتی ہے نہ مجاز۔ تو عدم حصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ اگر ہم یہاں یہ کہہ دیتے اما حقیقت و اما مجاز تو منحصر ہو جاتی، اسناد صرف یہی دو قسم منحصر ہے۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک ایسی بھی قسمیں ہیں جو نہ حقیقت ہوتی ہے نہ مجاز، اس لیے انہوں نے منہ کا لفظ لایا کہ اس میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں وجعل الحقیقت والمجاز صفۃ الاسناد دون الکلام، اس حقیقت اور مجاز کو مصنف نے اسناد کی صفت قرار دیا نہ کہ کلام کی۔ حالانکہ سکاکی نے کیا کہا ہے؟ مصنف نے حقیقت اور مجاز کو اسناد کی صفت بنایا نہ کہ کلام کی، حالانکہ سکاکی نے ان کو کس کی بنایا ہے؟ کلام کی صفت بنایا۔ مصنف نے حقیقت اور مجاز کو اسناد کی صفت قرار دیا نہ کہ کلام کی، حالانکہ سکاکی نے اسے کلام کی صفت قرار دیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے اس نے کیوں نہیں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ واقع میں اسناد ہی متصف ہوتا ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اسناد ہی متصف ہوتی ہے، اور رہا کلام تو وہ اسناد کے واسطے سے ان دونوں سے متصف ہوتا ہے۔ ارے بھائی کلام حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا، وہ کس کے واسطے سے ہوگا؟ اسناد کے واسطے سے ہوگا۔ ڈائریکٹ ایک دم کلام نہیں ہو سکتے ان کے واسطے سے۔ جیسے نسبت پائی جاتی ہے، اس نسبت کے اعتبار سے طرفین کے درمیان پائے جانے والی نسبت کے اعتبار سے حکم رکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں کلام کے درمیان پائی جاتی ہے وہ نسبت، لیکن اسی نسبت کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے کلام کا۔ یہ کلام کیسے بنے گا؟ تو ایسی مصنف نے یہاں پر جو ہے اس کو اسناد کی صفت قرار دیا، حقیقت اور مجاز کو کلام کی صفت قرار نہیں دیا۔ لأن اتصاف الکلام بہما، کیونکہ کلام کا ان دونوں سے متصف ہونا، کن سے؟ حقیقت اور مجاز، انما ہوا باعتبار الاسناد، اسناد کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے۔ پس جب چونکہ کلام میں حقیقت اور مجاز کے ساتھ اسناد متصف ہوتی ہے نہ کہ کلام، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں کو اسناد کی صفت بنایا نہ کہ کلام کی۔ سمجھ آ گیا؟ اب فرماتے اس کے بعد کہہ رہے ہیں لأن اتصاف الکلام بہما، کلام کا متصف ہونا ان دونوں سے یہ اسناد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وأوردہما فی علم المعانی، پھر مصنف نے جو ہے حقیقت و مجاز کو علم معنی میں کیوں شامل کیا، علم بیان میں کیوں داخل نہیں کیا؟ کیا کیا؟ جہاں جہاں اعتراض آیا کرے نا ان کچھ نشان لگا دے کرے، کچھ تو ہے یہاں پر، اس طرح سے یاد رہ کرے گا، ہے یا نہیں؟ وَأَوْرَدَهُمَا، یہاں یہ اعتراض ہو سکا علم معنی میں کیوں ان کو داخل کیا، حقیقت و مجاز کو علم بیان میں کیوں نہیں بیان کیا، علم بیان میں کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے حقیقت اور مجاز کو علم معنی میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ دونوں اسناد کے واسطے سے لفظ کے احوال سے ہیں۔ کیا کہا؟ لأنہما من احوال اللفظ، کیونکہ یہ دونوں، اور اسناد بھی لفظ سے ہوتی ہے، تو اس لیے کہ یہ جو ہے ان دونوں لفظ کے حوال سے ہیں، اسناد کے واسطے سے لفظ کے حوال سے ہیں، اور علم معنی میں جو بحث ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ لفظ سے ہوتی ہے، تو اس لیے ان دونوں کس میں داخل کیا؟ آ گیا، ان دونوں کو داخل کیا علم معنی میں، لأنہ من احوال اللفظ، اس لیے کہ یہ لفظ کے حوال سے ہیں، اور علم معنی میں بحث بھی کی جاتی ہے لفظ کے حوال سے نہ کہ علم بیان میں، اس لیے یہ دونوں علم معانی میں داخل ہوں گے نہ کہ علم فیدخلان فی علم المعانی، تو یہ دونوں علم داخل ہوں گے۔ یہ ہوا تو اب اسناد حقیقت عقلیہ، اب یہاں پر فرماتے حقیقت عقلیہ کی تعریف۔ کس کو؟ علم بیان پر مجاز، ہاں اصل کیا کہتے ہیں اشیاء میں جو ہوتی ہے حقیقت اصل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اصل حقیقت ہوتی ہے، اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا کر دیتے ہیں؟ اسی کی طرف حکم راجع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں مجاز کہاں ہے؟ مجاز آگے ہی ہوگا، یہاں پر اب حقیقت عقلیہ آیا۔ اب حقیقت عقلیہ سن لیجئے، حقیقت عقلیہ کیا ہوتا ہے؟ فعل یا معنی فعل کی اسناد، فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا، کس کی طرف؟ الی ما، اس شے کی طرف، لہو جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے۔ حقیقت عقلیہ کیا ہے؟ اسناد الفعل او معنی، فعل یا معنی فعل، معنی فعل سے مراد مصدر، اسم فاعل، مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، ظرف، اس کی اسناد کرنا الی ما، اس چیز کی طرح، الی شیء، ایسی چیز کی طرح، ہوا یعنی وہ فعل یا معنی فعل، لذالک الشیء،
اس شے کے لیے. اس کو اور سمجھے، جیسے فعل کی اسناد فعل معروف کی طرف، فعل معروف کی اسناد فاعل کی طرف، فعل مجہول کی اسناد نائب فاعل کی طرف. اب اسی طرح فعل معروف کی اسناد کر دی جائے ظرف کی طرف، مکان کی طرف، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ جرن نہرو، یہ مجاز ہو گئی. نہارو صائمن، بن المدیر امیر المدینہ، یہ سب مجاز ہو گئی. تو فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس شے کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے، وہ اس کو کہیں گے حقیقت عقلیہ. کل فاعل فیما بنیا لہو، جیسے کہ فعل مبنی للفاعل میں، جیسے کہ فاعل مبنی للفاعل میں جیسے کیا کہا جائے ضرب زید. یا فعل معروف کی اسناد کس کی طرف کی گئی؟ ضرب زید امرن میں. یا مفعول فیما بنیا لہو، جس کے لیے مبنی للمفعول ہو، یعنی مفعول بھی یعنی فعل مجہول، جیسے ضرب امرن. اب دیکھیں یہاں پر ضاربیت زید کے لیے پہلی مثال میں، اور مضروبیت امر کے لیے. یہ کیا ہے؟ حقیقی ہے، حقیقی ہے. فعل مجہول کی اسناد دوسرے میں کس کی طرف کی گئی؟ امر کے لیے کی گئی، جو اس کے لیے وضع کیا گیا تھا، اور پہلی والی میں زید کے لیے کی گئی. تو ضاربیت کی اسناد زید کے لیے اور مضروبیت کو ثابت کرنا امر کے لیے، یہ کیا ہے؟ حقیقت عقلیہ ہے. ابھی اس کے اور آگے لگائیں. فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس شے کی طرف جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل وضع کیا گیا متکلم کے نزدیک ظاہر میں. یہ قاعدے جو ہیں لگا لگا کر کس کو بیان کریں گے اندر؟ متکلم کے نزدیک. متعلق بقولہ لہو، یہ متعلق ہے کس سے؟ لہو سے. فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس شے کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے لہو عند المتکلم، وہ فعل ہے متکلم کے نزدیک. اب یہ جب کہا، یہ قید لگائی وہ بہذا دخل فی ما یطابق الاعتقاد دون الواقع، اس کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ داخل ہو جائے گی اس میں جو اعتقاد کے مطابق ہو لیکن واقع کے مطابق. کیا کہہ دیا؟ یہ متکلم کے نزدیک ہو نا، واقع کے مطابق نہ ہو. تو یہاں جب کہا متکلم اپنے کلام میں، تو اس طور پر جو ہے وہ داخل ہو جائے گی حقیقت عقلیہ کی صورت میں، وہ داخل ہو جائے گی جو واقع کے مطابق نہ ہو لیکن متکلم کے اعتقاد کے مطابق ہو. فی ظاہر، ظاہر میں، او ما کیا ہے وہ ہوا ایزن متعلق بقولی لہو، اور یہ بھی کیا ہے اس سے کیا ہے متعلق ہے لہو سے. اب یہ وہ جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے متکلم کے نزدیک اور ظاہر میں بھی. اب یہ اعتقاد والی تو داخل ہو گئی کس سے؟ وہ صورتیں بھی داخل ہو جائیں گی جو اعتقاد کے مطابق ہوں لیکن واقع کے مطابق نہ ہوں متکلم کے اندر متکلم سے. لیکن ظاہر کے اعتبار سے وہ صورتیں بھی داخل ہو جائیں گی واقع کے مطابق ہوں اعتقاد کے مطابق نہ ہو. تو گویا کہ کل ملا کے دونوں ہو گئی داخل. اندر متکلم سے وہ داخل ہو گئیں، یہ داخل ہو گئی. اور یہ ہے کہ وہ متعلق لہو سے یہ بھی وبہذا یدخل فی ما لا یطابق الاعتقاد، اور اس قید کے ذریعے سے وہ داخل ہو جائیں گے جو اعتقاد کے مطابق. اس طرح سے 4 قسمیں نکلیں گی کس کی؟ اس طرح سے جب یہ دونوں ہم صورتیں نکال دیں گے فی ظاہر اور عند المتکلم، اس تعریف میں جو ہے اس طور سے جو ہیں 4 صورتیں نکلیں گی حقیقت عقلیہ کی. کون سی؟ واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، دونوں کے مطابق نہ ہو. واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، اعتقاد کے مطابق ہو واقع کے مطابق نہ ہو. تو یہ 4 صورتیں نکلیں گی اس کی. کیا ہے؟ تو اس طرح سے 4 صورتیں نکالیں گے، اس میں سے کون درست ہوں گی کون نہیں ہوں گی وہ آگے بیان کریں گے. تو یہ جو اعتقاد والمعنی، اب کیا ہے معنی؟ کیا ہے؟ اسناد الفعل او معناہ، اسناد فعل یعنی فعل کی اسناد کرنا یا معنی فعل کی اسناد کرنا الی ما، اس شے کی طرف یکون ہوا جو اس کے جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے متکلم کے نزدیک فیما یفہم من ظاہر حالی، جو اس کے ظاہر حال سے سمجھا جا رہا ہے. اس طور پر کہ بأن لا ينسب قرینۃ ضالۃ علی انہ غیر ما ہوا فی اعتقادی، اس طور پر کوئی ایسا قرینہ قائم نہ کیا جائے جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہ جو ہے اس کے اعتقاد کے علاوہ چیز ہے. کوئی قرینہ قائم نہ کیا جائے
اس طور پر کہ کوئی قرینہ قائم نہ کیا جائے جو دلالت کرے اس بات پر انہ ہوا غیر ما ہوا لہو فی اعتقادی، یہ اس کا غیر ہے جو متکلم کے اعتقاد کے میں ہے، اس کے غیر ہے۔ وہ معنی کونی، اور اس کا ہونے کا معنی، یہ کہا تھا معنی کونی یعنی متکلم کے لفظ کے زیادہ کر، اب یہ کیا ہے، متکلم کلام میں کوئی ایسا قرینہ قائم نہ کرے جو اس بات پر دلالت کرے کہ جس کی طرف فعل یا معنی فعل کی اسناد کی گئی ہے وہ اعتقاد میں غیر موضوع لہو کے علاوہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ غیر ما ہوا لہو کے علاوہ ہے، اعتقاد میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے، ایسا کوئی نہیں۔ معنی کونی سے شارح کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کے لیے فعل یا معنی فعل کا مطلب یہ ہے کہ فعل یا معنی فعل کا معنی اس چیز کے ساتھ قائم ہو اور اس کے لیے وہ وصف ہو، اس کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے انا معنی کہ وہ معنی اس کے ساتھ قائم ہو، وہ وصف لہو اور اس کا وصف ہو، وہ حق ہو اور اس کا حق یہ ان یسند الیہ کہ اس کی طرف اس کی اسناد کی جائے، سواء کان مخلوق اللہ تعالیٰ، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہو ساری چیزیں ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہو جیسا کہ مذہب اہل سنت ہے، ساری چیزیں، یا جو اس کا غیر ہو جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ بندہ جو اپنے افعال کا خالق و مالک ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر میں لگتا ہے بندہ پیدا کر رہا ہے لیکن کسب کی صلاحیت تو اللہ نے رکھی اس کے اندر، وہ بندہ اللہ کسب کی صلاحیت نہیں رکھتا تو یہ کیسے پیدا کرتا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر تو اب کہیں گے کہ وہ فعل یا معنی فعل اس کے ساتھ قائم ہونے کا معنی یہ کہ اس کے ساتھ قائم ہو اور اس کے لیے اس سے وہ متصف ہو اور اس کا حق یہ کہ اس کی طرف اس کی اسناد بھی کی جاتی ہو، خواہ وہ جو اللہ کا پیدا کردی چیز ہو یا اس کا غیر ہو، وہ سواء کان صادرا عنہ، خواہ وہ چیز اس کے اختیار سے صادر ہو جیسے کہ ضرب بندے کے اختیار سے صادر ہو رہی ہے، او لا یا اس کے اختیار سے صادر نہ ہو جیسے ماتا، یہ بندے کے اختیار سے صادر ہے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور بندے کے اختیار سے صادر نہیں ہے، او مریضہ یہ بھی کیا ہے، دونوں مثالیں ایسی ہوئیں جس میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ اب اس اعتبار سے 4 معنی واقسام الحقیقت العقلیہ علی ما یشملہ التعریف، تو اس اعتبار سے حقیقت عقلیہ کی اقسام اس طور پر جس کو تعریف شامل ہے، کون سی؟ عند المتکلم فی الظاہر، یہ لفظ لگائے تھے نا، اس اعتبار سے کتنی بنیں گی؟ 4 بنیں گی۔ اول ما یطابق الواقع والاعتقاد جمیعا، پہلی وہ قسم ہے جو اعتقاد اور واقع دونوں کے مطابق ہو، جیسے مومن کا یہ کہنا انبت اللہ البقلا، اللہ نے جو ہے سبزی کو اگایا، بتائیے واقع کے مطابق بھی ہے اور مومن کے اعتقاد کے مطابق بھی کہ اللہ ہی اگاتا ہے۔ دوسری ہو گئی جو ما یطابق الاعتقاد فقط، جو صرف اعتقاد کے مطابق ہو اور واقع کے مطابق نہ ہو، جیسے کہ جاہل کا قول، جاہل سے مراد یہاں پر کافر ہے، صحیح ہے نہیں، جاہل عام نہیں، وہ مومن ہی ہے وہ بھی، ورنہ وہ ہم جو کہیں گے وہ جاہل سے مراد وہ اپنے عرف میں وہ مومن ہی ہوتا ہے نا اپنا، یہاں کون مراد ہے؟ کافر۔ جیسے کہ انبت الربیع البقلا، موسم ربی نے سبزی کو اگایا، تو یہ کیا ہے؟ اعتقاد کے مطابق ہے اس کے کہ ربی جو ہے سبزی اگاتا ہے اور واقع کے مطابق نہیں ہے اس کے۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ ما یطابق الواقع فقط، جو صرف واقع کے مطابق ہو اور لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، جیسے معتزلی کا کہنا، اس شخص سے جو معتزلی کی حالت کو نہیں جانتا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یخفی منہ، اور وہ اس سے اپنی حالت کو چھپاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ خلق اللہ الافعال، اللہ نے تمام افعال کو پیدا فرمایا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ واقع کے مطابق ہے، اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے۔ وہ ظاہر میں تو کہہ رہا ہے اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن وہ اعتقاد یہی رکھتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق و مالک ہے۔ ہاں، تو اللہ نے تمام افعال کو پیدا فرمایا تو یہ واقع کے مطابق ہوا لیکن اعتقاد کے مطابق۔ اور چوتھی مثال وہذا المثال متروک فی المتن، یہ مثال جو تیسری والی ہے یہ کیا ہے؟ متن میں چھوڑ دی گئی ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں۔ اچھا، چوتھی مثال والرابع ما لا یطابق الواقع والاعتقاد جمیعا، چوتھی وہ ہے جو نہ اعتقاد کے مطابق ہو اور نہ واقع کے مطابق ہو، جیسے کہ آپ کا قول جا زید، زید آیا، وانتا
تعلم انہ لم تجی، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ نہیں آیا ہے. آپ کسی سے کہہ رہے ہیں زید آیا، اور آپ جانتے ہیں زید نہیں آیا. حال یہ کہ خاص کر کے آپ جانتے ہیں کہ وہ نہیں آیا، نہ کہ مخاطب نہیں جانتا، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں زید آیا. دیکھیے نہ واقعے کے مطابق ہے نہ اعتقاد کے مطابق ہے. تو یہ 4 قسمیں بنی، چاروں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. چلے پھر کل کو اور بیان کریں. ان کے قیدوں کو یاد رکھ لینا. قید 2 لگائیں، متکلم ظاہر، تاکہ کس سے متکلم سے کون داخل ہو جائے گا؟ جو اعتقاد مطابق ہو، واقعی کے مطابق نہ ہو. اور ظاہر سے وہ داخل ہو جائے گا جو واقعی کے مطابق ہو. تو اس اعتبار سے دونوں طرح سے دونوں داخل ہوں گی. تو بعض ایسی ہوں گی اعتقاد کے مطابق ہوں گی، بعض اعتقاد کے مطابق نہیں ہوں گی. اس اعتبار سے 4 صورتیں بنیں گی. اور اسی طرح پھر مجاز عقلی کی بھی 4 صورتیں یہ بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.